اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزوں کی فرضیت کیوں ہوئی؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزے میں بظاہر مشقت نظر آتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، کہ آدمی ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا اور ایک لقمہ کچھ کھانے کا کھا نہیں سکتا۔ تو اب انسان کو کہیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ مشقت صرف میرے لیے ہے، تو یہاں اس بات کی وضاحت فرما دی، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور روزے کا مقصود کیا ہے؟ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ روزے کی فرضیت ہے، اور وہ بھی 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ ہوتا ہے۔ اور روزے کا مقصود یہ ہے کہ جب 11 مہینے تک انسان اپنی مرضی سے کھاتا پیتا رہتا ہے تو بسا اوقات اس کا نفس سرکش ہو جاتا ہے، اس کے اندر عبادت میں اتنا لگاؤ نہیں رہتا، گناہوں کی طرف طبیعت چلتی ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر نفس کو شرارت سوچتی ہے، تو نفس کا علاج کرنے کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، تاکہ یہ انسان پر حاوی نہ ہو، غالب نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت اپنی حکمت سے مقرر فرمائی۔ عام طور پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو اس کا نفس اس کی شرارت پر نہیں ابھارتا، جبکہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس کے علاج کے لیے اس عبادت کو مقرر کیا کہ اپنے نفس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، سامنے کھانے کی چیز ہے لیکن اجازت نہیں، پینے کی چیز ہے اجازت نہیں، تاکہ نفس اس کا مغلوب ہو جائے اور نفس کی طاقت ٹوٹے۔ بعض اللہ والوں نے اس کی مثال اس طرح بیان کی کہ نفس کی مثال سواری کی طرح ہے، اور انسان کی مثال سوار کی طرح ہے۔ سوار اگر کمزور ہو، سواری طاقتور ہو، گھوڑا طاقتور ہے، سرکش ہے، اور اس پر بیٹھا ہوا جو سواری ہے وہ سوار کمزور ہے، تو وہ گھوڑے کو قابو نہیں کر سکتا، بلکہ گھوڑا اپنی مرضی سے اس کو لے کر جائے گا۔ یہ کہے گا کہ رک تو وہ دوڑے گا، یہ کہے گا کہ تو چل تو وہ چلے گا نہیں، کیونکہ سواری سرکش ہے، طاقتور ہے، اور سوار کمزور ہے، اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، سواری کمزور ہو اور سوار مضبوط ہو، جو گھوڑے پر سواری کرنے والا شاہ سوار ہے وہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، خوب قابو کرنا جانتا ہو، تو وہ گھوڑے کو جیسے چاہتا ہے دوڑاتا ہے، جب چاہتا ہے اسے روکتا ہے، جہاں چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نفس کی مثال ہے، ہمارا نفس یہ ہماری سواری ہے اور ہم اس کے سوار ہیں۔ اگر ہم کمزور ہوں گے اور ہماری سواری مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی، سرکش ہوگی، تو پھر ہم جہاں چاہیں گے ہم نہیں جا سکتے، بلکہ نفس ہمارا جہاں چاہے گا ہمیں لے جائے گا، گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، سستی کی طرف، کاہلی کی طرف، عبادت کے چھوڑنے کی طرف ہمیں نفس لے کر جائے گا۔ ہمارا دل چاہے گا کہ ہم تہجد پڑھیں اور نفس کہے گا کہ سو جا، نیند اچھی آ رہی ہے۔
ہمارا دل چاہے گا کہ ہم وضو کریں، النفس کہے گا کہ سردی ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھو۔ ہمارا دل چاہے گا کہ ہم نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، لیکن چونکہ نفس ہمارا طاقتور ہے، سرکش ہے، تو نفس ہمیں جانے نہیں دے گا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ نفس کمزور ہو، سواری کمزور ہو، سوار مضبوط ہو، ہمارا نفس ہمارے قابو میں ہو، تو پھر ہم اسے تہجد پر بھی لا سکتے ہیں، اور ہم اسے فجر کی نماز کے لیے بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ پھر سب سردی کے زمانے میں ہم وضو پر بھی لا سکتے ہیں، گرمی کے زمانے میں ہم نفل روزوں پر بھی اس نفس کو لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت فرمائی کہ روزے کی حکمت یہی ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ لیکن یہ تقوی اسے نصیب ہوگا جو روزے کی حالت میں روزے کے پورے آداب اور مستحبات کی رعایت رکھے۔ اگر روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد بھی نفس کی چاہت کے مطابق ہی چلتے رہے، سستی، کاہلی، غفلت میں ہی پڑے رہے، تو جو تقوی کا مقصود ہے وہ تقوی حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کر لے، بھوکا پیاسا رہے، نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، ذکر نہ کرے، دعا نہ کرے، تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا، فرضیت اس کی ہو جائے گی، لیکن روزے کے انوارات ہیں، روزے کا جو مقصود تقوی کا حاصل ہونا ہے، اللہ کی رضا اور انعامات، وہ نہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد پھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو روزہ بھی رکھنا ہے اور روزے کی پابندی بھی کرنی ہے، روزے کا احترام بھی کرنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، روزے کی حالت میں بد نظری نہ ہو، روزے کی حالت میں کانوں سے کوئی غیبت نہ سنیں، زبان سے کوئی فحش گوئی نہ کریں، گالی گفتار نہ کریں۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے احسان کر رہے ہیں، جی میرے سے بات نہیں کرنا، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے روزے میں، میرا پارا چڑھ جاتا ہے، اور روزے میں گالیاں بھی دیتے ہیں، روزے میں فضول بکواس بھی کرتے ہیں، وہ سارے اپنے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، اسی طرح آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کو غلط استعمال نہ کریں، فلمیں، ڈرامے، غلط چیزیں دیکھنے سے بچیں، نامحرم کو دیکھنے سے بچیں۔ کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، تو جب ہمارا مکمل روزہ ہوگا باطنی اور ظاہری، اللہ تعالیٰ اس کے انوارات نصیب فرمائیں گے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ جو روزوں کی عبادت ہے چند دن ہیں، ایک مہینہ تو ہے 30 دن یا 29 دن، سال میں 360 دن ہیں اسلامی مہینے کے اعتبار سے، جس میں 29 یا 30 دن روزے ہیں، باقی 330 دن تمہارے مرضی، جیسے چاہو روزہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی لازم نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اس میں بھی رعایت دے دی کہ اگر تم میں کوئی مریض ہے، رمضان کے مہینے میں بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ بعد میں قضا کر لے، لیکن مریض بھی وہ ہو جو سچا مریض ہو، جھوٹا مرض نہ ہو، سچا مرض ہو، اور واقعی کوئی دیندار ڈاکٹر اسے یہ کہے کہ آپ کی طبیعت، آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں۔ ایک مریض تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو روزے کے نام پہ ڈر لگتا ہے، اور پھر وہ مریض بن جاتا ہے، جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں روزہ رکھوں گا تو اور بیمار ہو جاؤں گا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا بی پی لو ہو رہا ہے، میری شوگر لو ہو رہی ہے، تو یہ مرض نہیں ہے، یہ وہم ہے، یہ ڈر ہے، اس کے اندر ایمانی قوت نہیں ہوتی، تو پھر وہ ان چیزوں کا بہانہ بنا کر روزے سے ڈرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہاں وہ مریض مراد نہیں ہے، یہاں وہ مریض مراد ہے واقعی جو مریض ہو، بیمار ہو، اور دیندار ڈاکٹر کہے، عام ڈاکٹر تو فوراً کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے، برکت ہے، وہ ایسی زبردست ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک رمضان کا روزہ قضا کر دے، بعد میں اس کی قضا بھی کر لے، پورے سال اگر ایک روزے کی قضا بھی رکھتا رہے گا تو رمضان کے روزے کی برکتیں اور انوارات نہیں مل سکتے۔ لہذا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس کی قدر کریں اور اس کے انوارات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ او علی سفر، آگے فرمایا کہ اگر کوئی مسافر ہو تو مسافر کو سفر میں روزہ قضا رکھنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کر لے۔
چاہے وہ سفر آج کل کے اعتبار سے آرام دہ ہی کیوں نہ ہو، اے سی کا سفر ہے، گاڑیوں کا سفر ہے، جہازوں کا سفر ہے، لیکن رخصت دی ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ لے تو بہتر ہے۔ آگے فرمایا ان تصوموا خیر لکم، بیماری کو برداشت کر کے روزہ رکھ لو، یہ تمہارا بہتر ہے۔ اور اگر سفر میں ہو تم اس کو، سفر کو، مشقت کو برداشت کر کے روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو رمضان کا اجر و ثواب برکتیں ہیں وہ تو تمہیں بعد میں نہیں مل سکتی۔ آگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ روزے کا فدیہ دے دیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو ایسا مریض ہے جسے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، اس کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، کمزور بہت زیادہ ہے، شیخ فانی ہے، بزرگ ہے، جسم میں ہڈیاں ہڈیاں رہ گئیں، روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے مریض کی بیماری بڑھ جائے گی، روزہ رکھنے کی امید نہیں، صحت کی امید نہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کے بدلے فدیہ دے دیں۔ ایسا عذر ہو کہ جو بعد میں عذر ختم ہو سکتا ہو اور بعد میں روزے کی قضا رکھ سکتا ہو، بعد میں صحت مل جاتی ہے تو روزہ رکھ لے گا، تو اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسا مریض بیمار جو کہ اب اسے روزہ رکھنے کی امید ہی نہیں ہے، صحت ملنے کی امید ہی نہیں ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، مرض ایسا لاحق ہو چکا ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ہے طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا ایک روزے کے بدلے ایک مستحق کو، غریب کو، یا کسی مدرسے میں فطرے کی رقم دے دینا۔ جو ہمارے یہاں جو صدقہ فطر ہوتا ہے 100 روپے، آسان الفاظ میں ایک روزے کا فدیہ 100 روپے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو، بیماری کو برداشت کرو، مشقت کو برداشت کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو حاملہ ہیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، خود بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں قضا کر لیں، لیکن اگر ہمت ہو تو روزہ رکھ لیں، بہتر ہے۔ ان کے لیے رخصت ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی طبیعت کو اور اپنے مزاج کو دیکھ لیں، لیکن بہرحال رمضان کے روزوں کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ روزے رکھ لینا بہتر ہے۔ آگے فرمائیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح ہدایت کی چیزیں ہیں اور حق و باطل کرنے کی چیزیں ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے کی چیزیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اللہ نے قرآن رمضان کے مہینے میں اتاری، قرآن بھی رمضان کے مہینے میں اتارا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قرآن تھا، اللہ نے اپنے ارادے سے، اپنے حکم سے 24 رمضان کو سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، بیت العزت، بیت المعمور پر قرآن کریم اتارا، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی طرف 23 سال کے زمانے میں بذریعہ وحی منتقل کیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہاں وہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں تھا، روزہ رکھ کر آیا، مثال کے طور پر وہاں 29 کا چاند ہو گیا، اور پھر وہ چاند رات کو وہاں سے چلا اور یہاں پاکستان پہنچا یا کسی دوسرے ملک پہنچا، وہاں پہنچا تو وہاں ابھی چاند نظر نہیں آیا تھا شوال کا، اور رمضان کا روزہ چل رہا تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو اسے بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہاں تو چاند نظر آ گیا تھا، وہاں تو روزے پورے ہو گئے، تو یہاں روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رمضان کا مہینہ پائے تو اسے روزہ رکھنا ہے۔ امن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں البتہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو پھر وہ اسے چاہیے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور وہ بعد میں ان قضا روزوں کی عدت گنتی پوری کرے، تک ان کی شمار پورا کرے۔ جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان قضا روزوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، غلطی سے چھوڑ دیا، سستی میں چھوڑ دیا، بہرحال اس کی قضا ضروری ہے، اور بہتر یہ کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کی قضا پوری کر لے، ورنہ پھر اس رمضان کے روزے کچھ قضا ہوں گے تو یہ بھی جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح عورتوں کو جو عذر ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے ماہانہ،
اس میں نماز کی تو قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ نماز کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ نمازیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کا پڑھنا مشقت ہو جائے گا۔ رمضان کے روزوں کی قضا اس لیے ہے کہ روزے تو 7-8 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ان کو پورے ماہ سال میں رکھا جا سکتا ہے، آسان ہے۔ لہذا عذر کی وجہ سے، جس عذر کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑا ہو اس کی قضا ضروری ہے۔ اور اگر قضا نہیں رکھ سکتے، بہت شدید بیمار ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا، تو پھر اس کے لیے ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ 7-8 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ان کو پورے ماہ سال میں رکھا جا سکتا ہے، آسان ہے۔ لہذا عذر کی وجہ سے، جس عذر کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑا ہو اس کی قضا ضروری ہے۔ اور اگر قضا نہیں رکھ سکتے، بہت شدید بیمار ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا، تو پھر اس کے لیے ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ